کئی مہینوں سے اخبارات اور ٹی وی چینلوں کے ذریعے پیغام ہمیں یہ مل رہا ہے کہ پاکستان کے تمام ریاستی ادارے یکسو ہو کر ہمارے ہاں غیر ملکی سرمایہ کاری کو یقینی بنانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ ریاستی اداروں کی نیک نیتی اور یکسوئی ہی مگر مذکورہ ہدف کے حصول کے لیے کافی نہیں۔ سرمایہ کار دنیا کی کسی بھی حصے میں کاروباری حوالے سے داخل ہونے سے قبل وہاں امن و امان کی صورتحال کا بغور جائزہ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس امر پر بھی گہری توجہ دیتا ہے کہ جو ملک اسے اپنے ہاں سرمایہ کاری کو مائل کر رہا ہے وہاں پہلے سے موجود غیر ملکی سرمایہ کار کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اس تناظر میں جائزہ لیا جائے تو پاکستان میں چینی سرمایہ کاروں اور ان کے کارندوں کو تحفظ کا بھرپور احساس ہونا چاہیے۔ ان دنوں امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے دنیا کے بیشتر ملک عوامی جمہوریہ چین سے دوری اختیار کیے ہوئے تھے۔ پاکستان نے مگر امریکی خوف کی مستقل مزادی سے نظر انداز کرتے ہوئے چین کے ساتھ گہرے تعلقات استوار کرنے کی ٹھان لی۔ مزید تفصیلات میں الجھے بغیر فی الفور حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ان دنوں ہمارے ہاں سب سے پہلے نمایاں غیر ملکی سرمایہ کاری چین ہی کی جانب سے ہو رہی ہے، اور اس کے چند ماہرین چند ایسے شعبوں کو جدید تر بنانے کے لیے ہمارے ہاں قیام پذیر بھی ہیں جو پاکستانی معیشت کو ترقی کی راہ پر ڈالنے میں اہم کردار کے حامل ہیں۔ بجلی پیدا کرنے کے منصوبے اس ضمن میں سر فہرست ہیں، اور ان کے تناظر میں سستی ترین بجلی ہمارے پانی کے وسائل کی بدولت ہی فراہم ہو سکتی ہے۔ ہمارے شمالی علاقوں میں داسو کے علاوہ ان علاقوں سے ملحقہ خیبر پختونخوا کے کئی مقامات پر بھی آبی وسائل کو چین ہی کی مدد سے توانائی کی پیداوار بڑھانے کے منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ چینی ماہرین کے لیے مگر ان علاقوں کو دہشت گرد نو گو ایریا میں بدلنا چاہ رہے ہیں۔ منگل کے دن ان کا جنون ایک اور سنگین واقعے کا باعث ہوا۔ آبی وسائل کو ترقی دینے والے ایک منصوبے پر کام کرنے والے چینی انجینئروں کو لے جانے والی وین سے بارود سے بھری ایک گاڑی ٹکرائی اور 5 چینی انجینئر ہلاک ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ سمیت چینی سفارت خانے پہنچ گئے۔ ان کی عجلت قابل ستائش ہے۔ اس نے واضح پیغام دیا کہ ریاست و حکومت پاکستان چینی ہنرمندوں کے تحفظ کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہے۔ تلخ حقیقت مگر یہ بھی ہے کہ چینی حکومت کو تسلی دینے کے لیے اب سفارت کارانہ زبان اور اقدامات کافی تصور نہیں ہوں گے۔ منگل کے روز ہوئے واقعات کے بعد چین نے ہماری شمالی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں ان چاروں مقامات پر کام روک دیا ہے جہاں اس کی جانب سے آبی وسائل کو بجلی پیدا کرنے والے منصوبوں کے لیے استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ عین اسی مقام پر جہاں منگل کے روز حملہ ہوا وہاں جولائی 2021 میں بھی ایسا ہی ایک سنگین واقعہ ہوا تھا۔ نشانہ اس کا بھی چینی انجینئر ہی تھے۔ دہشت گردی کے واقعات پر تحقیقی نگاہ رکھنے والے صحافی دوست فخر کاکا خیل، جنہوں نے اس موضوع پر 2 کتابیں بھی لکھ رکھی ہیں، میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس شبے کا اظہار کرتے ہیں کہ منگل کے روز جو واقعہ ہوا اس کا ذمہ دار دہشت گردوں کا گروپ ہو سکتا ہے جو باجوڑ اور سوات کے علاقوں میں صوفی محمد اور بعد ازاں ملا فضل اللہ کی قیادت میں انتہا پسندی کی جانب مائل ہوا تھا۔ جولائی 2021 میں چینی انجینئروں کی ہلاکت بھی اسی گروہ کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ طارق بٹن خراب کے نام سے مشہور ایک دہشت گرد اس واقعے کا ذمہ دار تھا۔ وہ افغانستان کی صوبہ کنٹر میں پناہ گزین تھا۔ چینی حکام نے طالبان سے براہ راست رابطہ کر کے انہیں اس شخص سے نمبرد آزما ہونے کی درخواست کی تھی۔ وہ شخص بعد ازاں پر اسرار انداز میں مارا گیا۔ افغانستان کا صوبہ کنٹر بھی اب دہشت گردوں کے ایک ایسے گروپ کے مرکز میں بدل چکا ہے جو دیوبندی نظریات کے بجائے کٹر بنیاد پرستی پر ایمان رکھتا ہے۔ سوال مگر یہ اٹھتا ہے کہ جولائی 2021 یا مارچ 2024 میں ہوئے واقعات کے بعد ہی ہم خواب سے جاگے کیوں محسوس ہوتے ہیں؟ ریاست فقط رد عمل سے کام نہیں لیتی، اس کا بنیادی فرض اپنے تمام وسائل کو بھرپور انداز میں بروئے کار لاتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات کی پیش بندی کرنا ہے۔ چینی انجینئروں پر بشام ہی کے مقام پر جولائی 2021 کے بعد مارچ 2024 میں حملہ بدقسمتی سے اس امر کا اندیا دے رہا ہے کہ پیش بندی کے پہلو پر دہشت گردی پر توجہ دینے والے ریاستی ادارے کامل توجہ مرکوز نہیں کر رہے۔